سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیسری چیز، اقوم اس راستے کو کہتے ہیں جو خطرات معمول اور محفوظ ہو۔ آ گئی تینوں باتیں سمجھ؟ جب یہ تینوں چیزیں کسی راستے کے اندر پائی جائیں، اس راستے کو عربی میں اقوم، اس راستے کو عربی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ تمہاری سیٹی آ رہی ہے، ہلکا کرو۔ اس راستے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ تو یاد کرو، کیا فائدہ ہوگا ورنہ میرے آنے کا۔ اقوم۔ تو قرآن نے یہ کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن جو راستہ دکھا رہا ہے اس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، قریب بھی ہے، آسان بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ بہت تیز تھوڑی 15-20 منٹ کے لیے بہت ضروری مسئلہ سمجھانا ہے، تو ایسی اتنی تیز آواز مت کی۔ میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں، سن رہے ہیں آپ؟ تفصیل زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، کبھی آپ سوچے مولانا پتہ نہیں کتنی لمبی تفصیل۔ نمبر 1 سنیے، قرآن جو راستہ دکھا رہا ہے وہ راستہ کہاں جاتا ہے بھائی؟ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، جو قرآن راستہ دکھا رہا ہے وہ میرٹھ کا یا مظفر نگر کا یہ جنت کا؟ کچھ تو بولو اللہ کے بندو، جنت کا راستہ دکھا رہا ہے نا قرآن۔ اب اسے اقوم کا پہلی صفت پر آئی ہے کہ جنت تک پہنچنے کا قرآن جو راستہ دکھاتا ہے وہ قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ اور بتاؤں میرے دوست، اور بتاؤں میرے بزرگوں، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے قرآن نے جو جنت کا راستہ دکھایا، اتنا قریب ہے کہ میرے مشائخ نے لکھا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، توجہ دیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اپنا ایک قدم جمع کر قرآن کی تعلیم پر رکھ دے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے یہ فقیر کہتا ہے کہ دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں۔ دوسرا قدم کہاں ہوگا بھائی؟ جنت میں۔ جنت میں تو جانا ہے نا۔ انشاءاللہ کہیے، کیسے آپ گھبرا کے بول رہے ہیں؟ کہیے انشاءاللہ۔ آئے بھی کہاں سے ہیں؟ جنت سے، اور جائیں گے بھی کہاں؟ انشاءاللہ جنت میں۔ اس جنت کا راستہ جو قرآن بتاتا ہے وہ اقوم ہے، یعنی آسان، قریب ہے، قریب۔ سمجھ میں آیا؟ اب آئیے دوسرا نمبر یہ کہ جو قرآن نے جنت کا راستہ دکھایا وہ کیا ہے؟ آسان، مشکل نہیں۔ کتنا آسان ہے؟ میری طرف دیکھیے، 10 منٹ کا مہمان پھر ہم جا رہے ہیں۔ کیا اتنا آسان ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے دن میں، رات اور دن میں ملا کر کتنے گھنٹے؟ 24، اور 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض کی۔ مولانا اگر 5 نمازوں میں آپ وقت لگائیں نا، کتنا وقت لگتا ہے؟ تو 5 نمازوں میں فرض 50 منٹ۔ کتنا وقت؟ اللہ نے 23 گھنٹے 10 منٹ کھنڈراؤلی والوں کو دیا۔ 23 گھنٹے 10 منٹ کھنڈراؤلی والوں کو دیا، اور یہ کہا کہ بس 50 منٹ مجھے دے دو، اس سے آسان اور کیا؟ اور دوسری مثال
رمضان کے روزے آ رہے ہیں، 12 مہینے میں 11 مہینے کہا خوب کھاؤ خوب پیو، بس 1 مہینے کے روزے فرض پڑے، کتنے دن کے؟ اور وہ بھی کب سے کب تک لگائی گئی پابندی؟ وہ لگائی صبح صادق سے سورج کے چھپنے تک، کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے چھپنے تک کھانے سے رک جا، پینے سے رک جا، اور بیوی کے پاس کچھ آپ کہو کچھ میں کہوں، بیوی کے پاس جانے سے رک جا۔ روزہ پورا ہو گیا اور رات آئی تو اجازت دی کہ بریانی کو جی چاہے بریانی کھا اور پانی کو جی چاہے تو پانی پی۔ آسان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا مولانا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے دین آسان دیا۔ تیسری مثال اجی سننا ہے ہو یا نہیں؟ ہاں تیسری مثال سر دیکھ رہے ہیں جو ہمارے حضرت نے وقت دیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ، آپ تیسری مثال یہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ 100 پہ کتنے روپے جوان بتاؤ، یہ جو بیٹھے سب سے آگے، یہ والے کتنے 100 پر؟ تو جب 100 میں سے گئے 2.5 تو بچے کتنے بچے بتا؟ 97 روپے 8 آنے، تو 97 روپے 50 پیسے اللہ نے کہا میرے بندے تیرے 2.5 روپے میری راہ میں خرچ کر، اور وہ بھی کم انکم پر۔ ساری دنیا انکم پر ٹیکس لے رہی ہے، انکم پر ٹیکس لے رہی ہے، اور میرے رب نے زکوٰۃ بچت پر فرض کی ہے۔ ایک آدمی نے خوب کمایا سب خرچ کر دیا، مفتی صاحب کچھ بھی نہیں، کوئی زکوٰۃ کس پر ہے؟ بچت پر۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے انکم پر، اب تو انکم پر بھی نہیں، اب تو ہاؤس پر بھی، اب تو روڈ پر بھی چلو اس پر بھی ٹیکس، رہو اس پر بھی ٹیکس، پانی اس پر بھی ٹیکس، اور جی ایس ٹی آیا تو کھاؤ تمہارے لکنے پہ بھی ٹیکس۔ کسی ہوٹل میں کھانے بیٹھیے، جب بل بن کر آئے گا کہ پیسے کتنے ہوئے کہ 200 اتنے روپے، جی ایس ٹی 5% اتنے روپے۔ بتاؤ اس سے آسان اور کون سا راستہ ہے؟ اسی لیے کہا کہ اقوام اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو آسان ہو، آسان۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا آسان۔ میں نے تو آج 3 مثالیں دی، چوتھا کیا؟ وہ تیسرا ہی ہے۔ تیسرے نمبر پر اقوام کسے کہتے ہیں؟ اقوام اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو محفوظ ہو ہر طرح کے خطرات سے۔ کون سا خطرہ ہے؟ شیطان کا خطرہ، سب سے بڑا خطرہ۔ شیطان کا خطرہ کتنا بڑا خطرہ؟ سب سے بڑا خطرہ شیطان کا خطرہ۔ اور دوسرا خطرہ نفس کا خطرہ۔ کس کا خطرہ؟ نفس کا۔ شیطان باہر کا دشمن اور نفس اندر کا دشمن، اور دونوں خطرناک ہو تو اندر بیٹھا ہے، اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اے میرے مولا، ان دونوں دشمنوں سے بچ کر وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے؟ رب نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن جو راستہ بتاتا ہے یہ وہ راستہ ہے جو شیطان اور نفس دونوں کے خطرات سے محفوظ ہے۔ دونوں کے خطرات
محفوظ ہے. جو بندہ مضبوطی سے اس راہ کو پکڑ لے گا، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا، شہر کا ہو یا دیہات کا، مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو اس قرآن کے راستے کو پکڑے گا، میرا تو یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہوگا، انشاءاللہ وہ اللہ تک پہنچے گا. انشاءاللہ وہ کہاں تک پہنچے گا؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے نوجوان ادھر دیکھ میری طرف، یہ حضرت خانوی کی خانقاہ تھوڑی لگ رہی ہے، تم نے نیچے اوپر کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالا. ہاں کیا کہا اللہ نے؟ اے لوگوں پکڑو مضبوطی سے، سب مل کر. دو، مضبوطی سے پکڑو اور سب مل کر پکڑو. ابا بھی پکڑے، اماں بھی پکڑے، بھائی بھی پکڑے، بہن بھی پکڑے، گھر کے سب فرد پکڑے، بڑے ہو وہ بھی پکڑے، چھوٹے ہو وہ بھی پکڑے، گاؤں والے بھی پکڑے، شہر والے بھی پکڑے، پڑھے لکھے بھی پکڑے، بے پڑھے بھی پکڑے، سب مل کر پکڑے. اے بارے الہ کس کو پکڑے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی. کس کو پکڑے؟ اللہ کی. کہاں ہے وہ رسی؟ دیکھو رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. مشکل مطلب پوچھ لیا. ارے دو سرے نہیں ہوتے، ان کے چار ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں. تو رسی کا ایک سرا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. کس کے پاس؟ رسی کا ایک سرا یاد کر کے جاؤ. اللہ رسی کا ایک سرا اور دوسرا سرا. دوسرا سرا کس کے پاس؟ بندے کے پاس. کس کے پاس؟ اس رسی کو کہا جا رہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً اور سب مل کر پکڑ. ذہن میں یہ شک مشکالہ ہو سکتا ہے کہ اگر سب نے مل کر پکڑ لیا تو رسی کہیں ٹوٹ نہ جائے. نہیں، ہمارے حضرت علامہ شبیر رحمۃ اللہ عثمانی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، حاشیہ سے شیخ الہند کے اوپر تفسیر لکھی. حضرت نے بڑا عجیب و غریب جملہ کہا، مفتی صاحب سماعت کریں. حضرت نے کیا لکھا؟ حضرت نے یہ لکھا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر، کھنڈاولی کے نہیں، اس کے لکھا ساری دنیا کے انسان مل کر، جنات مل کر، سب کے سب مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. علامہ شبیر احمد عثمانی لکھ رہے ہیں کہ وہ رسی چھٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹ تو سکتی ہے لیکن لہذا تہیہ کریں آج اس مجلس میں بیٹھ کر، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ. ارے یہ تو پوچھ لو رسی ہے کون کو؟ آپ کو تو یہ پوچھنا تھا پہلے کہ مولانا یہ بتاؤ وہ رسی کون ہے. میرے مفسرین نے لکھا، اللہ ہمیں جزائے خیر دے، کہ اللہ کی رسی قرآن ہے. لہذا سبق یہ جو میں نے بولا آپ کے سامنے، سبق کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ ارے آپ یہ کہیے کہ آپ ہی بتا دو، چلو تو میں بتاؤں. سبق یہ نکل کر آیا کہ اپنا رشتہ ہم قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جوڑیں گے انشاءاللہ. سہج میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا سہج میں بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کہیں گے مضبوط ہے؟ نہیں. ایک مثال تو کتنا کے لوگ آئیں گے ماشاءاللہ، ذرا دیکھیں کتنا مضبوط ہے قرآن سے رشتہ. برا تو نہیں مانتے یہاں کے پڑھنے والے ہیں، نکال کے لے جائیے اگر بیٹھے اٹھے لے آئیے. کیا وہ کتنا مضبوط ہے، ذرا توجہ فرمائیں، برا نہیں مانتے.
جو سچائیوں سے بھی سننے کی عادت ہونی چاہیے. ایمانداری کی بات بتاؤ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کتنے جوڑے کپڑے ہیں؟ دل میں سوچیے. گرمیوں کے کتنے جوڑ ہیں؟ سردیوں کی کتنی جوڑی ہے؟ اور قرآن سے ذرا اپنا تعلق دیکھیں. ایک کپڑا ایک کرتا وہ ہوتا ہے جو قرآن کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جزدان. قرآن کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ تعلق دیکھیں ہم اپنا. اور اگلی بات، ہم ہفتے میں کتنی جوڑی کپڑے بدلتے ہیں؟ کتنی مرتبہ میرے کپڑے دھلتے ہیں؟ قرآن سے اپنے تعلق کو ناپے. ترازو دے رہا ہوں آپ کو، ترازو. اللہ معاف فرمائے مجھے، جو میرے قرآن کا جزدان قرآن پر چڑھا ہوا ہے، وہ جو کرتا میں نے قرآن کو پہنایا ہے، ایمانداری کی بات بتاؤ، اس کو دھوئے ہوئے کتنا زمانہ گزرا. تلاوت کی بات تو بہت آگے کی ہے مولانا. میں تو اس قرآن کے نسخے کی بات کر رہا ہوں جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے. کتنا تعلق ہے میرا اس قرآن کے ساتھ. اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اگر اس قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، ہم اس کی قدر، ہم اس کا ادب نہیں کریں گے. عزیزان ملت، پھر کون اس کا ادب کرنے کے لیے آئے؟ ہمارے حضرت شاہ براب الحق حضرت ہردوئی اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے. کسی مدرسہ کسی مسجد میں جاتے، قرآن پاک کہاں رکھے وہاں پہنچ جاتے، اور مسجد کے متولی کو، امام کو نہیں بولے کہ جس الماری میں قرآن رکھے ہیں اس کی یہ حیثیت، اور جس میں تیرے کپڑے رکھے ہیں اس کی وہ حیثیت. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بلا شبہ یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے. اقوم اسے کہتے ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہیں. اور اگلی آیت میں رہ گئی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور جو لوگ ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے، دو شرطیں ہوئی. نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 اچھا عمل. یہ قرآن انہیں بشارت دیتا ہے. کس بات کی بشارت دیتا ہے؟ ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا. اور کہاں ہے وہ بدلہ؟ آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور کہاں ملے گا؟ دنیا میں. کہاں ملے گا؟ دنیا میں بھی ملے گا. نہیں ملا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ بلال کہاں ہے؟ آ گئے آگے کو کہ یا نبی اللہ غلام حاضر ہے. کہا کہ بلال ذرا ایک بات بتا دے، میں رات جنت کی سیر کرنے کے لیے خواب میں پہنچا، تو جب میں جنت میں پہنچا تو یہ بتا مجھے تیرے قرآن پڑھنے کی آواز وہاں سنی. زمین پر. اور آواز کہاں سنائی دیتی ہے؟ قدم کہاں اٹھاتا ہے؟ مدینہ میں. اور آواز کہاں سنائی دیتی ہے؟ جنت میں. کہاں ملا یہ بدلہ؟ دنیا میں. کہاں ملتا ہے یہ بدلہ؟ تو دنیا میں بھی بدلہ ملے گا انشاءاللہ. اور کہاں ملے گا بدلہ؟
آخرت میں ان اللہ یرفع، حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف کی حدیث نقل کرنے والے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو سربلندی عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ سربلندی. اور جو اس قرآن کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلت کی گڑھوں میں، ذلت کی گہرائیوں کے اندر دھکیل دیتے ہیں. خیر، سبق تو یاد رہا. سبق کیا ہے؟ قرآن سے اپنے رشتے کو انشاءاللہ مضبوط کرنا ہے. وآخر دعوانا العالمین. دعا فرما لیں.